الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج آپ کے اپنے گھر سے ہوا تھا یا حضرت ام ہانی کے گھر سے، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میرے گھر کے چھت کو کھولا گیا اور میرا سینہ چاک کر کے اس کو دھویا گیا، اور یہاں سے پھر میرے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، یعنی سو رہے تھے کہ اس دوران آپ کے گھر کے چھت کو کھولا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے، اور پھر یہاں سے آپ کا سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک جو بخاری شریف میں مذکور ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھا، اور اس وقت گھر کا چھت کھولا گیا اور پھر میرا سینہ چاک کیا گیا، اور یہاں سے میرے سفر معراج کی ابتدا ہوئی۔ اب پہلی حدیث میں مذکور ہوا کہ آپ اس وقت اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث میں ہے کہ حضور حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے اور ان کے گھر کی چھت کھولی گئی۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، شب معراج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آرام فرما تھے، اور اس دوران ان کے گھر کی چھت کو کھولا گیا، جبرائیل امین علیہ السلام حاضر برگاہ ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ کی سفر معراج کی یہاں سے ابتدا ہوئی۔ اب جس حدیث پاک میں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھولی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے قیام کے گھر کی چھت کھولی گئی۔ مطلب یہ کہ یہ گھر تو حضرت ام ہانی کا تھا، لیکن چونکہ میرا قیام اسی گھر میں تھا، تو اب آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے قیام کا جو گھر تھا، یعنی میرا گھر نہیں بلکہ میرے قیام کا جو گھر تھا، وہ یہی حضرت ام ہانی کا گھر تھا، اور اس کی چھت کھولی گئی۔ تو لہٰذا اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔